बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, भारत बड़ी खुशियां मना रहा था, बड़ा उछल रहा था, बड़ा झूम रहा था कि रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन भारत का दौरा करने वाला है और भारत ने बड़ी उम्मीदें लगाई हुई थी। उन सारी उम्मीदों पर पानी फिर गया है। ये दौरा भारत को बहुत महंगा पड़ा है। ये वर्ड्स हमारे आप नोट कर लें। इस दौरे में रूस भारत को लूट कर ले गया है और भारत ना रूस का रहा ना अमेरिका का रहा। सबसे पहले आपको डिटेल से बताएंगे कि इस दौरे के दौरान क्या क्या हुआ और फिर आपको यह भी बताएंगे कि अमेरिका इस दौरे को किस तरह से देख रहा है और अमेरिका ने भारत के खिलाफ क्या ऐलान किया है। भारत ने 2 कश्तियों में सवार होने की कोशिश की। भारत के हाथ से रूस भी गया और अमेरिका भी गया। डिटेल्स आपको बताते हैं। उससे पहले अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सच टीवी सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि हमारी आने वाली वीडियोस आपको वक्त पर मिलती रहें। तो सबसे पहले द प्रिंट की खबर है, पुतिन विजिट इज अ डिफाइनिंग मोमेंट फॉर इंडिया रशिया टाइज, इट्स अ टेलिंग मैसेज टू चाइना। पेंडेमिक्स के दौरान पुतिन किसी भी दूसरे कंट्री का दौरा नहीं करता। वो वर्चुअल समिट्स करना ज्यादा पसंद करता है, लेकिन भारत ने उसे बहुत ज्यादा अश्योर कराया, यानी दूसरे अल्फाज में बहुत ज्यादा मिन्नत समाजत की तो वो 3 से 4 घंटे के विजिट के लिए राजी हुआ। और भारत क्यों चाहता था कि पुतिन दौरा करे? द प्रिंट का कहना है कि क्योंकि इंडियन फॉरेन मिनिस्टर जयशंकर और रूस के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं सर्गेई लारोव, उनकी आपस में बन नहीं रही। आपको याद होगा जब अफगानिस्तान से अमरीकी अफवाज का इनखला हो रहा था तो इस सिलसिले में जिस मुल्क में भी कोई समिट होता था भारत रूस पर पूरा जोर डालता था कि हमें भी बुलाया जाए। रूस कहता था कि नहीं, आपका कोई काम नहीं है और अगर हमने आपको बुलाया तो फिर पाकिस्तान नाराज हो जाएगा और पाकिस्तान सबसे बड़ा स्टेक होल्डर है। तो सर्गेई लारोव और जयशंकर कोई दोस्त नहीं थे कि उनकी आपस में बन नहीं रही। वो अपने अपने ममालिक की पॉलिसीज के साथ चल रहे थे। भारत और रूस के स्टेक्स मैच नहीं कर रहे थे। भारत और अमेरिका के स्टेक्स मैच करते थे और पाकिस्तान, चीन और रूस के स्टेक्स मैच करते थे। तो भारत का यह कहना है कि अगर मोदी और पुतिन की आपस में मुलाकात हो जाए तो शायद हमारे ताल्लुकात बहाल हो जाएं, क्योंकि ये काम जयशंकर से तो नहीं हो रहा। फिर इस रिपोर्ट में बताया गया है कि रूस और भारत में एक और भी बहुत बड़ा इख्तिलाफ है। वो ये कि भारत और अमेरिका इंडो पैसिफिक को इंडो पैसिफिक कहते हैं, जबकि रूस और चीन इसको एशिया पैसिफिक कहते हैं। और इंडो पैसिफिक में रूस और भारत के नज़रियात एक नहीं हैं। कुछ दिन पहले जब न्यू दिल्ली में RCI मीटिंग हुई थी जिसमें चीन, रूस और भारत के फॉरेन मिनिस्टर्स ने शिरकत की थी, उस मीटिंग के दौरान भी चीन और रूस इसे एशिया पैसिफिक कहते रहे और भारतीय फॉरेन मिनिस्टर इसे इंडो पैसिफिक कहता रहा। फिर रूस और भारत में जो सबसे बड़ा इख्तिलाफ है वो है एक्सटेंडेड US एम्ब्रेस, यानी भारत जब से अमेरिका की गोद में बैठा हुआ है ये चीज़ रूस से बर्दाश्त नहीं हो रही, क्योंकि जब पाकिस्तान भी अमेरिका का इत्तेहादी हुआ करता था तो रूस ने कभी पाकिस्तान के करीब आने की कोशिश तक नहीं की। दूसरी खबर है न्यूज़ 18 की, डिफेंस टाइज 2+2 डायलॉग। Here is what's on the table as PM Modi meets Putin today amid close watch by US। इस टाइटल में बताया गया है कि इस मुलाकात में क्या हुआ। एक तो US बड़े गौर से हमें देख रहा था, क्लोजली देख रहा था, दूसरा डिफेंस एग्रीमेंट्स हुए और तीसरा 2+2 डायलॉग हुए। 2+2 डायलॉग्स के बारे में भी आगे चल के आपको बताते हैं। मोदी कहता है कि रूस सिर्फ असलहा बेचने नहीं आया, इस दौरे के और भी बड़े मकासद हैं। ये बात मोदी क्यों कर रहा है? क्योंकि सारी दुनिया जानती है कि पुतिन का झुकाव इस वक्त सिर्फ चीन और फिर उसके बाद पाकिस्तान की तरफ है। इसीलिए इसने इस दौरे से पहले ही पाकिस्तान के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर डॉक्टर मोहिद यूसुफ को रूस के दौरे पर बुलाया और पाकिस्तान के साथ दिफाई मुआहदे किए, जिसके बाद पाकिस्तान के लिए रूस के दरवाजे भी खुल चुके हैं। वैसे तो पाकिस्तान अपना असलहा बनाता है या उसे कोई नई टेक्नोलॉजी चाहिए हो तो वो चीन से ले लेता है, तो अब रूस के दरवाजे भी पाकिस्तान के लिए खुल चुके हैं। फिर इसी हफ्ते रूस ने पाकिस्तान पर $3 अरब की इन्वेस्टमेंट करने का ऐलान भी किया है ताकि पाकिस्तान व्लादिमीर पुतिन के भारत के दौरे से परेशान ना हो, नाराज ना हो। भारत के साथ रूस ने क्या किया है यहां आकर? पहले $5.2 अरब का S-400 एयर डिफेंस सिस्टम बेचा जो भारत के काम भी नहीं आना, भारत के गले पड़ गया है। उस हवाले से सारी रिपोर्ट हमने आपको बताई थी। दूसरा, अब 51,000 करोड़ की AK-203 राइफल की डील कर दी है भारत ने रूस के साथ। तो ये सारा पैसा तो रूस को गया। वो जो मोदी मेड इन इंडिया की बात करता था,
یہ ہے وہ میڈ ان انڈیا۔ روس اتر پردیش میں بھارت کو یہ 5 لاکھ رائفلز بنا کر دے گا۔ پیسہ سارا بھارت کا لگے گا، فائدہ سارا روس کا ہوگا۔ بھارت کا یہاں پر کیا فائدہ ہوا؟ یعنی روس پاکستان کو خوش کرنے کے لیے پاکستان پر پیسہ لگا رہا ہے اور بھارت روس کو خوش کرنے کے لیے روس پر پیسہ لگا رہا ہے۔ لیکن مودی کہتا ہے کہ اس دورے کا مقصد صرف اسلحہ خریدنا نہیں ہے، یا پوٹن اس لیے نہیں آیا کہ وہ صرف بھارت کو اسلحہ بیچ سکے۔ اس دورے سے چین کو ایک میسج گیا ہے، یعنی اتنا پیسہ بھارت نے اس لیے لگایا تاکہ چین کو میسج جا سکے۔ آپ کو لگتا ہے کہ چین کو اس سے کوئی فرق پڑتا ہے؟ اس رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ کیونکہ اس وقت چین اور بھارت کی فوجیں آمنے سامنے ہیں، پوٹن یہاں آیا ہے تو چین کو ایک میسج جائے گا کہ بھارت اکیلا نہیں ہے، روس ابھی ہمارے ساتھ ہے۔ اچھا جی، آپ کو کیا لگتا ہے کہ روس چین کی مرضی کے بغیر آیا ہے؟ اگر چین کو اعتراض ہوتا تو کیا پوٹن یہاں پر آتا؟ آپ کو کیا لگتا ہے کہ چین کو اس کے آنے سے کوئی فرق پڑتا ہے؟ آپ ناچ لیں، آپ گا لیں، آپ جھوم لیں، آپ کو ان چھوٹی چھوٹی چیزوں سے، ان چھوٹی چھوٹی خوشیوں سے فرق پڑتا ہے، چین کو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اب اگلی خبر ہے دی ہندو کی۔ یہ کیا کہتے ہیں؟ پی ایم مودی ہولڈ سمٹ ٹاکس ود رشین پریزیڈنٹ پوٹن۔ پوٹن اور مودی کی ملاقات میں کیا ہوا؟ ایک طرف مودی اور پوٹن کی ملاقات ہوئی، ایک طرف 2+2 ملاقات ہوئی۔ 2+2 ملاقات جو ہوئی وہ بھارت کے ڈیفنس منسٹر راج ناتھ سنگھ اور روس کے ڈیفنس منسٹر مسٹر شوگیو کے درمیان ہوئی، اور وہیں پر بھارت کے وزیر خارجہ جے شنکر اور روس کے وزیر خارجہ سرگئی لاروف بھی میٹنگ کر رہے تھے، اس لیے اس ملاقات کو 2+2 کہا گیا ہے۔ پھر اس رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ چین کا پریزیڈنٹ شی جن پنگ اگر دنیا میں کسی لیڈر کی بات سنتا ہے تو وہ ہے روس کا پریزیڈنٹ ولادیمیر پوٹن، اور عمران خان کا نام انہوں نے نہیں لیا کیونکہ ان کو شرم آتی تھی، ورنہ یہی کہتے ہیں کہ چین جو کچھ بھی کر رہا ہے پاکستان کے کہنے پر کر رہا ہے۔ اینی ویز انہوں نے اتنا پیسہ اس لیے بھی لگایا کہ پوٹن کے آگے منت سماجت کریں گے تو پوٹن کی تو بات سن لیتا ہے چین۔ اگر ہم نے پوٹن کو خوش کر دیا تو ہو سکتا ہے کہ پوٹن شی کو بھی راضی کر لے کہ مت کرو، چھوڑ دو۔ تو اس ملاقات میں بھارت کے وزیر دفاع راج ناتھ سنگھ بھی یہی رونا روتے رہے، جے شنکر بھی یہی رونا روتے رہے، اور مودی بھی یہی رونا روتا رہا کہ چین بہت ایگریسو ہے، اور ان تینوں ملاقاتوں کا لب لباب یہ تھا کہ ہمیں بچا لو، ہم چین کا مقابلہ نہیں کر سکتے، وہ ہمارے فوجیوں کو مارتا جا رہا ہے، ہمارے کتنے علاقے قبضے کر لیے ہیں اس نے، اور اب اس کی نظر لداخ اور اروناچل کے بعد کشمیر پر پڑ گئی ہے، تو خدا کے لیے ہمیں چین سے بچا لو۔ ہم اتنا بڑا ملک ہیں، اتنی بڑی منڈی ہیں، اگر ہم تباہ ہو گئے تو آپ سب کو نقصان ہوگا، آپ اپنی پروڈکٹس کہاں بیچو گے؟ پھر اس دنیا میں چین ہی چین ہوگا۔ پھر بھارت نے اپنے ایجنڈے میں جیش محمد اور لشکر طیبہ بھی رکھے ہوئے تھے، اور بھارت نے یہ بھی کہنا تھا کہ چین پاکستان کو پروٹیکٹ کرتا ہے، پاکستان کے افغانستان میں بھی ٹیرر گروپس ہیں، ان کو بھی چین پروٹیکٹ کرتا ہے۔ اور آپ یاد کریں کہ کل ہی ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ سب کچھ نہیں ہونے والا، روسی صدر اتنا فارغ نہیں ہے کہ لشکر طیبہ اور جیش محمد کی باتیں کرنے کے لیے وہ یہاں آئے۔ 3-4 گھنٹے کا وزٹ ہے، اور بھارت نے یہ بات صرف پاکستان کو بدنام کرنے کے لیے رکھی ہے تاکہ دنیا کو پتہ چلے کہ بھارت اور روس جیش محمد اور لشکر طیبہ پر بھی بات کرنے والے ہیں۔ تو وہی ہوا، اس حوالے سے کوئی بات چیت نہیں ہوئی۔ اب اس ملاقات کو امریکہ کس نظر سے دیکھ رہا ہے، ہم آپ کو بھارتی اخبار کی خبر بھی بتاتے ہیں اور امریکی اخبار کی خبر بھی بتاتے ہیں۔ دی منٹ کہتا ہے انڈیا از ایگر فار پوٹنز ویپن ڈسپائٹ یو ایس سینکشنز رسک۔ بھارت پوٹن کے اسلحے کے لیے یعنی روسی اسلحے کے لیے پاگل ہوا ہے، حالانکہ اسے پتہ بھی ہے وہ رسک لے رہا ہے، امریکہ پابندیاں بھی لگا سکتا ہے۔ تو بھارتی اخبار میں بتایا گیا ہے کہ بھارت نے امریکہ کو آنکھیں دکھائی ہیں کہ اگر انڈو پیسیفک میں بھارت کا ساتھ چاہیے تو پھر ہم پر پابندیاں نہ لگاؤ، کیونکہ بھارت امریکی پابندیاں برداشت نہیں کرے گا۔ اب آپ کو بتاتے ہیں کہ امریکی اخبار کیا کہہ رہا ہے۔ دی وال اسٹریٹ جرنل کی خبر ہے، رشیا انڈیا ٹو ری انفورس ڈیفنس ٹائز ایز یو ایس کنسیڈرز سینکشنز۔ روس اور بھارت نے ڈیفنس ٹائز کو ری انفورس کیا، یعنی ان کا جو اسلحہ خریدنے کا معاہدہ تھا اس کو مزید 10 سال کے لیے ایکسٹینڈ کر دیا ہے۔ ایک تو بھارت نے S-400 ایئر ڈیفنس سسٹم خریدا، جب ترکی خرید رہا تھا تو کاٹسا کی طرف سے ترکی پر پابندیاں لگا دی گئی تھی۔ اب دنیا سوال اٹھا رہی ہے کہ بھارت نے بھی خریدا ہے، ابھی تک پابندیاں کیوں نہیں لگائی گئی؟ امریکہ نے ہر بار یہی جواب دیا ہے
کہ ہم تیاری کر رہے ہیں, ہم کنسیڈر کر رہے ہیں. پھر اس کے بعد یہ رائفلز کی ڈیل, اور اس کے بعد یہ جو روس اور بھارت کے درمیان ڈیفنس ٹائز ہیں یہ 10 سال کے لیے مزید ایکسٹینڈ ہو گئے ہیں. یعنی 10 سال کے لیے بھارتی پیسہ مزید جاتا رہے گا روس, اور یہ چیز امریکہ برداشت نہیں کر سکتا. اس لیے آج امریکہ کا اخبار نے کہا ہے کہ امریکہ بھارت پر پابندیاں لگانے والا ہے. بھارت کو بار بار امریکہ نے بھی وارننگ دی, روس نے بھی وارننگ دی کہ 2 کشتیوں میں سوار نہیں ہو سکتے, یا ہمارے ساتھ چلو یا ان کے ساتھ چلو. لیکن بھارت اپنی طرف سے پوری کوشش کر رہا ہے کہ اس کا پاؤں امریکی کشتی میں بھی ہو اور روسی کشتی میں بھی ہو. تو ایسے میں کیا حال ہوتا ہے یہ آپ سب جانتے ہیں. آخر میں بھارت کے ہاتھ سے امریکہ بھی جائے گا اور روس بھی جائے گا, کیونکہ دونوں بھارت کو اپنا سگا نہیں سمجھتے. روس کہتا ہے یہ ان کی طرف ہے, امریکہ کہتا ہے یہ روس کی طرف ہے. ناظرین, آپ کی سب کے بارے میں کیا رائے ہے؟ کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار کرتے رہیں, اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ابھی سچ ٹی وی کو سبسکرائب کریں, سچ ٹی وی فیملی کا حصہ بنیں, اور ہماری ویڈیوز پسند آئیں تو انہیں لائک کریں, شیئر کریں, تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک یہ میسیجز پہنچتے رہیں.